بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو نیو فینسیئرز کے لیے، یعنی کہ جو بالکل نئے لوگ ہیں، یعنی کہ جو بالکل نئے نئے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، پرندوں کی فیلڈ میں، یا اس سے ہابی پورے کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ پرندوں کو ایز اے بزنس رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کافی ٹرینڈ چل ہوا ہے پاکستان میں کہ پرندوں سے آپ کافی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس بات میں بالکل سچائی ہے، کافی لوگ اس سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں۔ جن کو اچھا ایکسپیرینس ہے وہ تو کافی کچھ ان سے کما رہے ہیں، لیکن جو بالکل نئے فینسیئر آ رہے ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سوچا آج ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے اس میں آپ کو ایسا پرندہ بتایا جائے جو قیمت میں کافی مناسب ہے، آپ اس کو آسانی سے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور شروع میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں اسی چیز سے وہ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے شوق کا آغاز وہ اسی چیز سے کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کیج رکھ لیتے ہیں، اس میں ایک دو پیر رکھ لیتے ہیں، اور ایسا ایسا کر کے پھر ان کا شوق بڑھتا رہتا ہے اور وہ پھر مہنگے پرندوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سوچا آج ایک ویڈیو بنائی جائے نیو فینسرز کے لیے، یعنی کہ جو بالکل نئے ہیں، جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی پرندے نہیں رکھے، جیسے کہ اسکول جانے والے بچے ہو سکتے ہیں، یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، یا یونیورسٹی کے لڑکے ہو سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح جو جاب وغیرہ کر رہے ہیں ساتھ یہ پرندوں کے کام میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا پرندہ رکھنا ہے اور اس کو کس طرح آپ رکھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بالکل کم انویسٹمنٹ، یعنی کہ تھوڑے پیسوں کے اندر آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو نقصان بھی کم سے کم ہوگا، یعنی کہ اتنا آپ کو جھٹکا وغیرہ نہیں لگے گا۔ جیسے کہ آپ مہنگے پرندے رکھ لیں گے اور آپ کا پرندہ کوئی مر وغیرہ گیا یا کچھ بھی نقصان ہوا تو اس سے آپ کو بڑا جھٹکا لگے گا اور آپ کا دل بھی خراب ہوگا اور آپ اس ہابی سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو چیز بتاؤں گا وہ انشاءاللہ آپ لینے میں بھی آپ کو سستی ملے گی، لیکن اس کا پروفٹ بھی آپ کو اچھا ہوگا، اور آپ ایک دو سال کے اندر اسے اچھا سیکھ بھی لیں گے۔ آپ کو پرندے رکھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، یعنی کہ آپ نے پرندوں کو کیسی جگہ دینی ہے، گھر میں کیسا ماحول ان کو دینا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے، آپ نے آپ کے گھر میں کون سی جگہ پرندوں کے لیے بہترین ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کو ایکسپیرینس اس میں ہو جائے گا پھر آپ مہنگے پرندوں کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید پروفٹ ہوگا، اور پھر آپ اپنی جاب کے ساتھ یا آپ کا کوئی بھی کام ہو تو اس کے ساتھ آپ اس کو ایک سائڈ بزنس بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ پارٹ ٹائم بزنس لے کر پرندوں کو چل سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے خواہشات بھی پوری ہوں گی، یعنی کہ آپ نے جو بھی شوق وغیرہ پورے کرنے ہوں گے اس سے علاوہ وہ بھی آپ کے پورے ہوتے رہیں گے، اور آپ کے گھر کا خرچہ بھی نکلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر ایکسپیرینس لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بولیں گے کہ جو میں نے چیز بتائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بولیں گے آج کل دانہ بہت مہنگا ہو گیا لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے برباد کرنے والا حساب ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ نیو فینسیئر ہیں تو پھر آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے، اگر آپ کو بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو۔ میں اب بات کرتے چلوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ بجیز کا آپ سب کو پتہ ہوگا، جس کو عام زبان میں آسٹریلین طوطے بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو کسی بھی دکان سے کسی بھی مارکیٹ سے آسانی سے مل جائیں گے۔ اب جو ایکسپیرینس لوگ ہوں گے وہ یہ بات سن کر بولیں گے کہ بجیز طوطوں کا ابھی تک بتا رہا ہے، بجیز تو بالکل پٹ گئے ہیں، یعنی کہ ان کا بالکل بھی ریٹ نہیں رہا، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بس کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی پروفٹ وغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بجیز ایز اے سیکنڈ چیز بتا رہا ہوں، جو مین چیز ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بجیز رکھتے ہیں، یعنی کہ 10 جوڑے آپ بجیز کے رکھتے ہیں، بجیز کے لے لیں گے 600 سے 700 روپے کا آپ کو مارکیٹ سے آج کل پیر مل جائے گا بجیز کا۔ آپ اس کو جب لے لیں گے تو آپ نے اس کو 3 سے 4 مہینے اپنے پاس رکھنا ہے، یعنی کہ ان کو تیار کرنا ہے اچھے سے۔ ابھی بریڈنگ سیزن ان کا آف ہو گیا، لیکن جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تو تب تک کے لیے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے، آپ نے ان کو اچھی ڈائٹ وغیرہ دینی ہے، ان کو اچھا کھانا پینا دینا ہے، ان کی صحت کا اچھا خیال رکھنا ہے تاکہ جب بریڈنگ سیزن ہے تو یہ آپ کو تنگ نہ کریں اور آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں۔ تو آپ نے 10 پیر رکھنے ہیں بجیز کے، سمپل بلیک آئز بجیز آپ رکھ لیں وہ بھی کافی ہیں، یا پھر آپ ریڈ آئز کی طرف جانا چاہیں تھوڑی خوبصورتی کی طرف تو پھر آپ ریڈ آئز بجیز بھی رکھ سکتے ہیں، جس میں وائٹ اور یلو بجیز آ جاتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی دیکھ لیں، جو ریڈ آئز بجیز ہوں گے وہ تقریباً 1000 روپے کا آپ کو پیر ملے گا، اور جو بلیک آئز بجیز ہوں گے وہ تقریباً آپ کو 600 سے 700 کا پیر مل جائے گا۔ تو اس طرح آپ 10 پیر ان کے لے آئیں، اور اس کے ساتھ آپ ہوگورومو بجیز لے آئیں، جس کو ہیلی کاپٹر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہیلی کاپٹر بجیز یا ہوگورومو بجیز، جس کے بازو پر پھول بنا ہوتا ہے، 5 پتیوں والا پھول ہوتا ہے ان کے دونوں بازو پر۔ تو وہ ایک خوبصورت چیز ہے، اس کا ریٹ بھی مناسب ہے، یعنی کہ نہ زیادہ مہنگا ہے اور نہ زیادہ کم ہے، اور اس کا بچے بھی اچھے ریٹ پر سیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 5 پیر ہوگورومو بجیز کے لے لینے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے 10 بجیز کے پیر لیے ہیں وہ ان کو آپ نے ایز اے فوسٹر پیر یوز کرنا ہے، اور مین پیر جو ہوں گے آپ کے پاس ہوگورومو بجیز کے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہوگورومو بجیز کے پیر کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ریٹ ہوگا۔ تو یہ آپ کو تقریباً 2500 سے 3000 کا اچھے پیٹل میں، اچھے فلاور میں پیر مل جائے گا مارکیٹ سے، یا کسی کے گھر سے آپ لینا چاہیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو اچھے پیسوں میں مل جائے گا اور اچھی کوالٹی میں مل جائے گا۔ آپ نے یہ چیز دیکھا لینی ہے کہ ان کے پھول وغیرہ اچھے ہوں، جو بازو پر ان کا پھول بنا ہوتا ہے، یعنی کہ 5 پتیاں ان کی اچھی ہوں، اچھا پھول بنا ہو، تو پھر ہی اس کا ریٹ اچھا ہوگا۔ جب اس کے بچے آئیں گے تو وہ بھی کوالٹی والے بچے ہوں گے، وہ آگے آپ کے پاس سیل بھی اچھے ہوں گے۔
تو آپ ان کو رکھنے کا طریقہ آپ کو میں بتا دوں تو آپ ان کو کالونی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور 1 بائی 1 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کالونی میں رکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ نئے فینسیئر ہوں گے تو کالونی میں آپ کا ٹائم کم لگے گا، یا آپ اسٹوڈنٹ وغیرہ تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم کم لگے گا، آپ جلدی ان کو دانہ پانی دے دیں گے اور اس چیز سے فارغ ہو جائیں گے، اور پھر پورا دن آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو کالونی کیج کی بات کی جائے تو بجیز لکڑی کے کیج میں بھی آسانی سے رہ لیتے ہیں اور اس میں بھی آسانی سے بریڈ کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے کیج تھوڑا کھلا لینا ہے، مٹکیوں کو دور دور کر کے لگانا ہے تاکہ جب یہ بریڈنگ سیزن آئے تو لڑے نہیں آپس میں۔ آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اچھا کھلا کیج لیجیے گا جس میں 10 پیر بجیز کے آسانی سے رہ سکیں۔ آپ نے 10 پیر بجیز کے علیحدہ رکھنے ہیں علیحدہ کیج میں، ان کو علیحدہ کالونی دینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دوسری کالونی بنا لینی ہے جس میں آپ نے ہوگرومو بجیز کو رکھنا ہے۔ تو 5 پیر آپ نے وہ الگ رکھنے ہیں، اور جب آپ نے ان کو ایک یعنی کہ اچھی ڈائٹ وغیرہ دینی ہے، اچھا ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ بریڈنگ سیزن میں جا کر آپ کے پاس اچھا پرفارم کریں۔ آپ نے ان کو اچھا کیلشیم وغیرہ دینا، اچھا وائٹامنز منرلز دینے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے، اور جب بریڈنگ سیزن آئے تو اس میں آپ کے پاس یہ اچھا پرفارم کرے، اچھی بریڈنگ رزلٹ دیں آپ کو، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور اس سے آپ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز اب ہو جائے، ان کے دانہ پانی کا اچھا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو سافٹ فوڈ دینا ہے، سبزیاں بھی دے سکتے ہیں، سافٹ فوڈ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو سبزی اور سافٹ فوڈ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتہ تو میرے چینل پر پہلے ایک ویڈیو موجود ہے، وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے آسانی ہوگی۔ تو اس وجہ آپ اپنے پیر کو بریڈنگ سیزن کے لیے تیار کر لیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کے سارے پیر بریڈنگ سیزن تک پہنچ جائیں گے اکتوبر یا ستمبر میں، جب موسم اچھا ہو جائے گا، تو آپ جب ان کو مٹکیاں لگائیں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 10 پیر والا جو کالونی ہوگی، بجیز کی کالونی ہوگی، اس میں آپ نے 15 مٹکیاں لگانی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10 پیر ہیں تو آپ نے 15 مٹکیاں لگانی ہیں تاکہ جب بریڈنگ سیزن آئے تو ان میں لڑائی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ بجیز کی کالونی میں سب سے زیادہ مسئلہ لڑائی کا ہوتا ہے۔ جب یہ بریڈنگ سیزن میں آتی ہیں، بریڈ پر آ جاتی ہیں، تو یہ مادیاں آپس میں لڑائی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو مار بھی دیتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ پہلی مٹکیاں زیادہ لگا لیں تاکہ اس میں لڑائی وغیرہ نہ ہو، اور جو آپ نے 5 پیر والا کیج ہوگا اس میں آپ 7 سے 8 مٹکیاں لگا لیں تاکہ آپ کو اس میں لڑائی دیکھنے کو نہ ملے۔ تو یہ سارا کچھ ملا مل کر انویسٹمنٹ کا آپ کو بتاتا چلوں تو یہ تقریباً 30 سے 35 ہزار کی شروع میں آپ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، یعنی کہ جو آپ پیر لیں گے، 5 پیر آپ اگر لیں گے ہوگرومو کے تو وہ 15,000 کے آئیں گے، اور جو 10 پیر آپ لیں گے بجیز کے تو وہ 7,000 کے آئیں گے، اور اسی طرح کیج وغیرہ کا خرچہ ملا کر، دانے دونے کا خرچہ ملا کر، اور باقی جو مٹکیاں وغیرہ ہوگی، کیج ہوگا، ان کا سارا خرچہ ملا کر کوئی 30 سے 35 ہزار کی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی شروع میں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہوگا ان کو۔ تو جو بجیز کے ہوگرومو کے 5 پیر جو ہوں گے آپ کے پاس، اگر نارمل دیکھا جائے تو بجیز تقریباً 3 سے 4 دفعہ ایک سیزن میں بریڈ کرتے ہیں آسانی سے، لیکن 3 دفعہ یہ کنفرم بریڈ کرتی ہیں، اور ہر کلاس میں یہ 3 سے 4 یا 5 6 بچے بھی آپ کے پاس نکال لیتی ہیں۔ لیکن میں نے 3 بچوں کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا، تو جو ہوگرومو بجیز ہوں گے وہ جب آپ کے پاس بریڈ کریں گے، یعنی کہ وہ انڈے دے دیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ نے بجیز بھی جو لگائے ہوں گے وہ بھی بریڈ پر آ جائیں گے، وہ بھی انڈے دے دیں گی۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بجیز کا ہوگرومو کا ایک پیر کمپلیٹ انڈے دے لے، یعنی کہ 6 سے 7 انڈے ایک مادی دے لے، تو وہ انڈے اٹھا کر آپ نے سمپل بجیز کے نیچے رکھ دینے ہیں۔ جو بجیز کے انڈے ہوں گے وہ آپ نے پھینک دینے، اور باقی جو انڈے ہوں گے اس کے جو ہوگرومو کے ہوں گے وہ آپ نے بجیز کے نیچے رکھ دینے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ نے فوسٹرنگ کرنی ہے، آپ نے کم وقت میں زیادہ بچے لینے ہوگرومو سے، اور اس طرح آپ کو پروفٹ ہوگا، کیونکہ بجیز کے بچے مہنگے نہیں بکتے، جبکہ ہوگرومو کے بچے تقریباً 1000 سے 1200 کا ایک پیس آپ کا سیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے فوسٹنگ والا طریقہ کرنا ہے۔ 10 پیر میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ آپ نے ان کی بریڈ نہیں لینی، بلکہ ان کے نیچے آپ نے ہوگرومو کے انڈے رکھنے ہیں، اور اسی طرح آپ نے سرکل چلاتے جانا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ تاریخ وغیرہ نوٹ کر لیجیے گا، اور ہوگرومو کے انڈوں پر نشان لگا کر اس کے نیچے رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہوگرومو کے انڈے کون سے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ کا سرکل چلتا رہے گا، یعنی کہ ہوگرومو کے انڈے آپ بجیز کو نیچے رکھتے رہیں گے، وہ بچے نکال کے بڑے کریں گے، ادھر سے یہ آپ کے ہوگرومو بچے نکالے ہوں گے، تو یعنی کہ ایک ٹائم پر آپ کے دو طرف سے ہوگرومو کے بچے پال رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر اس طرح آپ پھر 4 سے 5 دفعہ ہوگرومو سے بریڈ لے سکتے ہیں ایک سال میں، اور اس طرح آپ کے پاس تقریباً 70 سے 75 بچے آ جائیں گے اگر 3 بچوں کی ایوریج لگائی جائے، یعنی کہ 3 بچہ ایک پیر نکالے تو وہ 5 دفعہ جب نکالیں گے آپ کے 5 پیر۔ اور بجیز میں یہ بھی آتا ہے کہ سارے بجیز آپ کے پاس انشاءاللہ بریڈ کریں گے، ان میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی بریڈ لینا کافی آسان ہوتی ہے، اور نر مادی کا بھی اس میں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بجیز میں میل فیمیل کی کیا نشانی ہے، تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ وغیرہ نہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو، اور آپ جب بجیز لینے جائیں تو آپ کو پھر کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہ آئے۔ تو اس طرح جب آپ کے پاس 75 بچے آ جائیں گے انشاءاللہ، 70 سے 75 بچے فوسٹنگ کے طریقے سے ہوگرومو کے، تو وہ جب آپ سیل کرنے جائیں گے مارکیٹ میں، یا آپ آن لائن بھی سیل کرنا چاہیں گے، تو وہ آپ کا 1000 سے 1200 کا ایک پیر سیل ہو جائے گا، وہ یعنی کہ ایک بچہ سیل ہو جائے گا 1000 سے 1200 کا۔ تو اس طرح آپ 70 سے 75 ہزار روپے ایک سال میں ان سے کما لیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے اس سے کتنا فائدہ، آپ 30 سے 35 ہزار لگا کر ڈبل پروفٹ ان سے کما لیں گے،
اور آپ کے ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کے شوق میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہو جائے گا تو پھر آپ مہنگے پرندوں کی طرف بھی جا سکیں گے۔ اسی میں اگر مہنگے پرندوں کی بات کی جائے تو ہوگرومو میں ریڈ آئز بھی آ جاتے ہیں، وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار کا پیر ہے، اور اسی طرح پھر ایگزیبیشن ہوگرومو یا ایگزیبیشن وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس چیز میں رہنا چاہ رہے ہیں بجیز کی فیلڈ میں تو اس میں بھی کافی امپرومنٹ، آپ اس طرح آہستہ آہستہ اوپر جا سکتے ہیں، یا پھر بجیز سیل کر کے آپ لو برڈز کی طرف آ سکتے ہیں اور مزید پھر مہنگے پرندوں کی طرف بھی جا سکیں گے۔ تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے بجیز کو کس لیے رکھنا ہے، کس مقصد کے لیے رکھنا ہے، اور ہوگرومو کو کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور آپ کو کوئی بھی سوال ہوگا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔